نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب 9 یا 10 ہجری میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر مدینہ آیا اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔ اس کا پورا نام مسلمہ بن حبیب اور تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، لیکن جب وہ پلٹ کر اپنے وطن واپس گیا تو وہاں اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ پیغمبر اسلام کی مدد کے لیے خدا نے مجھے بھی منصب نبوت پر فائز کر دیا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس نے ثبوت میں ایک فرضی قرآن بھی مرتب کیا جس کی چند آیتیں بعض مورخین نے رقم کی ہیں جو لغوات، خرافات اور فحش باتوں پر مبنی ہیں۔ مسلمہ خوش اخلاقی، نرم گفتاری اور شبدہ بازی کے فن میں ماہر تھا۔ جو شخص اس سے ایک مرتبہ مل لیتا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس نے اپنے 1,00,000 معتقدین یعنی ماننے والے پیدا کر لیے تھے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن بیماری کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے اور اسے سر اٹھانے کا مزید موقع فراہم ہو گیا۔ سن 11 ہجری میں جب حضرت ابو بکر تخت حکومت پر آئے تو انہوں نے مالک بن نویرہ کے واقعے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو 20,000 کے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ مسلمہ نے 40,000 کا لشکر لے کر مقابلہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں مسلمہ 150 سال کی عمر میں مارا گیا۔ اس لڑائی میں مسلمہ کے ساتھ اس کے 20,000 ہمراہی بھی کام آئے اور دوسری طرف 1800 یا 1200 مسلمان درجہ شہادت پر فائز ہوئے، جن میں بدر و احد کے جلیل القدر صحابہ اور 70 حفاظ قرآن بھی شامل تھے۔ بنو حنیفہ کی عورتوں کو قید کر کے جب مدینہ لایا گیا تو ان میں خولہ بنت جعفر حنفیہ بھی تھیں۔ جب ان کے قبیلے والوں کو ان کی اسیری کا علم ہوا تو وہ امیر المومنین علی ابن ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں کنیزی کے داغ سے بچا کر ان کی خاندانی عزت و شرافت کو برقرار رکھیں۔ چنانچہ امیر المومنین نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر بعد میں ان سے عقد بھی فرمایا۔ پھر ایک زمانے بعد انہی کے بطن سے امیر المومنین علی ابن ابو طالب کے صاحبزادے پیدا ہوئے، جن کا اسم گرامی اسلامی تاریخ میں محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہے، اور محمد حنفیہ نے بہت سارے مقامات کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نہ صرف ساتھ دیا تھا بلکہ وہ امام حسن اور امام حسین کو بھی انتہائی محبوب رکھتے تھے اور ان سے بے انتہا شفقت کرتے تھے۔ ان کے لیے وہ اپنی جان تک دینے پر راضی رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان بھائیوں کے اندر اتنی زیادہ محبت تھی کہ کوئی دوسرا پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ کون سگا بھائی ہے اور کون سگا بھائی نہیں ہے۔ محمد حنفیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ان کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ بہت سی جنگوں کے دوران بھی وہ حضرت علی کے ساتھ فرنٹ مین کی صورت میں لڑتے تھے، اور کئی جنگوں کے دوران انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور اسلام کے بہت سارے دشمنوں کو بھی ختم کیا تھا۔